یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 89 سے. میں ان سے بچنا چاہ رہا ہوں. ابھی تم نے دیکھا نہیں کہ ایڈوکیٹ گل کی وجہ سے وہ میری طرف سے اپنا خیال بدل کر جانے کی بات کر کے گیا ہے. ہرپریت نے ہنکارا بھرا. تبھی جسپال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا اور بولا، ہرپریت، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ساتھ کیا؟ میں تو دل بھی دے چکی ہوں. جان ہے وہ بھی جب چاہے لے سکتے ہو. اس نے اپنی نگاہوں میں سارے جہان کا پیار سمیٹتے ہوئے کہا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر پیار کی مہر اس کے ہونٹوں پر ثبت کر دی. تو وہ شدت جذبات سے بولا، ٹھیک ہے ہرپریت، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آخری سانس بھی تیری امانت ہوگی. اس نے کہا تو ہرپریت اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی. جسپال کو یوں لگا جیسے اس کی تلاش یہاں آ کر ختم ہو گئی ہے. اب تک وہ یوں ہی بھٹکتا رہا تھا. چند لمحوں بعد وہ اس سے الگ ہو گئی اور اس کے چہرے پر دیکھتی رہی، پھر شرما کر نگاہیں جھکا لیں. جسپال ہنس دیا. اچانک وہ اٹھی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی. وہ کتنی دیر تک ان لذت افریح خیالوں میں کھویا رہا. ان لمحات میں اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہے اور وہ لفظ ایک گمنام جزیرے پر خاموشیوں میں ڈوب گیا ہے جہاں سے نکلنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اچانک اس کے سیل فون پر بجتی ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا. اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا اور اسکرین پر نگاہیں جما دی. نیا پیراگراف. مغربی افق پر ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی پھیل گئی تھی. کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جانے والا تھا. دوپہر سے لے کے شام ہو جانے تک مجھے چند جگہوں سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ کچھ مشکوک بندے میرے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ میرے گھر کا بھی ایک چکر لگا چکے تھے. میں دوپہر کے وقت ہی اپنے گھر سے نکل کر چھاکے کے پاس آ گیا تھا. ہم نے اپنے اپنے گھر سے ضروری سامان لیا اور پھر دلبر کے کنویں پر چلے گئے. وہاں پر تاش جاری تھی. میرے سارے دوست وہیں جمع تھے. مجھے دیکھتے ہی دلبر نے کہا تھا، لے بھئی جمالے، بیٹھ بیٹھ میرے سامنے اور لگا شرط بکرے بکرے کی. یہیں پکائیں گے، یہیں کھائیں گے. پر تیرا یار جمالہ کسی اور کام سے آیا ہے. چھاکے نے چارپائی پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا. تو ایک دم سے سب نے تاش روک دی. اس کے لہجے میں ہی کوئی ایسی بات تھی. بول جمالے، بات کیا ہے؟ کچھ مشکوک بندے آئے ہیں علاقے میں مجھے مارنے کے لیے. میں نے کہا تو وہ چونک گیا اور پوچھا، کون ہے اور کدھر کے ہیں؟ میں نہیں جانتا، انہی کا تو پتہ کرنا ہے. میں نے کہا تو اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تو ادھر بیٹھ، میں ساری سو لے کر آتا ہوں. چلو سب نکلو اور شام سے پہلے ان کا پتہ لے کر آؤ. وہ سبھی تاش چھوڑ کر اٹھ گئے تھے. پھر شام ہوتے ہوتے وہ واپس آنے لگے. دلبر نے جب ساری معلومات جمع کر لی تو کہا، بڑی حیرت کی بات ہے یار، سردار شادین کے ڈیرے پر وہ بندے ہیں اور تجھے مارنے کے لیے آئے ہیں جمالے. یہ پھڈا لمبا ہو جائے گا. تو ڈر گیا ہے؟ میں نے پوچھا. او نہیں، میں نہیں ڈرا، بلکہ سمجھا رہا ہوں کہ چل ٹھیک ہے، پھر جاتے ہیں سردار کے پاس، اس کی منت ترلا کرتے ہیں، اس کے پیر پڑیں گے. مان گیا تو ٹھیک، ورنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. چھاکے نے جل کر کہا تو دلبر بولا، اوے جان تو ایک بار جانی ہے، سردار سے ٹکر لینے کا مطلب ہے پھر ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے. یا وہ ختم ہوگا یا ہم. باقی تو جو تو کہے گا میں وہی کروں گا. اس نے چھاکے کی بات نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، چل ٹھیک ہے، تو کر سکون، میں چلتا ہوں. میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے بولا، یار تو کوئی اور چکر کیوں نہیں چلاتا؟ ہم بھی سامنے نہ آئیں اور وہ بندے بھی نہ رہیں. تو پھر سن، پیر زادے کے جن بندوں سے تیری دشمنی چل رہی ہے ان کا کوئی ایک بندہ تیرے ہتھے چڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا
तो वो चौंकते हुए बोला, मैं समझ गया, चल उठल निकले। ये कहते हुए वो तेजी से उठकर कुएं के पास बने हुए कच्चे कमरों में से कमरे में गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में गन थी। मेरे, छाके और दिलबर के अलावा 3 बंदे और थे। उन्होंने भी हथियार संभाले और हम एक जीप और 3 बाइक पर निकल पड़े। हमारा रुख पीरजादे के इलाके की तरफ था। हमें अपना शिकार तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हमें मालूम था कि पीरजादा के इलाके में शराब निकालने वाली भट्टी कहाँ चल रही है। वो रास्ता अगरचे थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमारे लिए वहां जाना इंतहाई आसान था। अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में उनके पास कई लोग आते जाते थे। हमने वो बाइक की हेडलाइट बुझा दी, जबकि एक की रोशन रखी। हम भट्टी के करीब पहुंचकर रुक गए। मुझसे ज्यादा दिलबर तेजी दिखा रहा था। उसे बड़े अरसे बाद मौका मिला था कि उनसे अपना इंतकाम ले सके। मैंने तेज निगाहों से वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। वहां पर 3 बंदे थे। एक भट्टी के पास, दूसरा कच्चे कमरे के बाहर जमीन पर बैठा हुआ था और लालटेन की रोशनी में कुछ कर रहा था, जबकि तीसरा चारवाई पर करवट के बल लेटा हुआ था। क्या ख्याल है, जरा इंतजार कर लें? मैंने दिलबर से पूछा। नहीं, उन्होंने हमें आते हुए देख लिया होगा। अगर यहां रुक गए तो वो चुकन्ने हो जाएंगे। दिलबर ने मेरी बात न मानी। चलो फिर। मैंने बाकी सबको वहीं रुकने का इशारा किया और दिलबर के साथ उनके पास चले गए। जैसे ही उनकी निगाह दिलबर पर पड़ी, चारपाई पर बैठा हुआ बंदा तेजी से उठा और लाशौरी तौर पर अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाया। कमरे के बाहर बैठा हुआ बंदा भी उठकर खड़ा हो गया था। रुक जाओ, मैंने ऊंची आवाज में कहा, तो वो जहां थे वहीं रुक गए। मैं आगे बढ़ा तो वो बोला, जमाले, ये तो दिलबर के साथ लेकर यहां क्यों आ गया है? फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, इसे लेकर चला जा यहां से, वरना। उस चारपाई वाले बंदे ने इंतहाई गुस्से में कहा। वरना क्या करेगा? मैंने पूछा तो उसने इंतहाई गलीज गाली देते हुए कहा, मार दूंगा तुझे भी और इसे भी, चल निकल यहां से। ये कहते हुए उसने गन की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। ये कहते हुए मैंने चश्मे ज़दन में अपना रिवॉल्वर निकाला और उसके हाथ पर फायर कर दिया। वो डकारते हुए पीछे की तरफ लपका। मैंने जानबूझकर उसका निशाना नहीं बांधा था। फायर की आवाज सुनते ही छाके समेत चारों तेजी से आ गए। उन्होंने आते ही तीनों को पकड़ लिया। चंद मिनट मारा मारी चलती रही। उन्होंने थोड़ी बहुत मुज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहर सके। कुछ देर बाद उन तीनों को बांध लिया गया। उन्हें जीप में फेंको और ख्याल रखो इनके मुंह बंद रहें, मैंने कहा और बाइक पर जा बैठा। मेरे साथ ही दिलबर निकला और हमारे साथ बाकी भी निकल पड़े। अब हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा था। सरदार शाहदीन के डेरे से कुछ दूर हम सब रुक गए। मैंने रास्ते में दिलबर को समझा दिया था कि मैं क्या करना चाहता हूं। वो अपने लोगों के साथ वहीं रुक गया, जबकि मैं और चाका वहां से पैदल आगे बढ़े। हमसे कुछ फासले पर डेरे की रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। सरदार शाहदीन का डेरा भी किसी हवेली से कम नहीं था। गेट पार करते ही बड़ा सा सहन दिखाई देता था। उनके इतराफ में 3 तरफ कमरे बने हुए थे और एक जानब सरदार शाहदीन के मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के अलावा दूसरे मुतलका कमरे थे। कमरे के आगे दलान था, जिसके ऊपर यू की शक्ल में छत थी। हम डेरे के पिछवाड़े की तरफ से आगे बढ़े थे। चाचे बेरू ने अगरचे दुरुस्त मालूमात दी थी, तो उन लोगों को छत पर होना चाहिए था, क्योंकि उनके बिस्तर वहीं पर लगाए गए थे। अब वहां पर क्या सूरत हाल थी, इसका मुझे पक्का यकीन नहीं था। वहां कुछ दूसरी सूरत हाल का भी सामना हो सकता था। ताहम इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला डेरे की छत तक पहुंचना था। घुप अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत अरसा पहले डेरे पर आया था,
پھر گاہے بگاہے ادھر سے گزرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ ڈیرے کے پچھواڑے کی مشرقی سمت میں اینٹوں کی درازیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ میں نے وہیں سے اوپر چڑھنے کا سوچا۔ میں آہستہ آہستہ اندازے کے مطابق اس طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور بھی خطرہ تھا۔ ڈیرے میں جب سارے لوگ اپنی جگہ ٹک جاتے تھے تو باہر کی طرف کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، جو باہر کی طرف سے نہ صرف وقت سے پہلے انہیں الرٹ کر دیتے تھے بلکہ چوکیدار کے لیے بہت حد تک معاون بھی ہوتے تھے۔ کتوں کے کھلنے سے پہلے پہلے میں اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی مشرقی کون تک پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دراڑوں کے ذریعے چڑھنے لگا۔ اس وقت اوپر چڑھنے میں مجھے اپنے وزن کا احساس ہوا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اوپر تک پہنچ گیا۔ میں محتاط اندازے میں چھت پر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے وزن کے باعث ان دراڑوں پر زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے، صرف ایک اندازہ تھا کہ ذرا فاصلے پر ایک قطار میں چارپائیوں پر بستر لگے ہوئے تھے اور ان پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور چار دیواری پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ ہلکی سی دھپ کی آواز آئی۔ میں سکون سے بیٹھا رہا اور کچھ دیر کسی بھی رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ ذرا دیر یوں ہی ساکت بیٹھے رہنے کے بعد اٹھا، پھر اٹھ کر نیچے چھاکے کو ٹارچ جلانے اور بجھانے کا اشارہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اوپر آ گیا، پھر دونوں طرف دیکھ کر آہستگی سے بولا، لگتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہے نہیں تو آ جائیں گے، میں نے سرگوشی میں کہا اور دبے پاؤں آگے بڑھ کر صحن میں جھانکا۔ وہ 6 کے 6 صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وحشیانہ انداز میں کھانے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے قریب ہی چاچا بھیرو کسی خادم کی مانند کھڑا تھا۔ میں چاہتا تو یہیں کھڑے کھڑے ان کا نشانہ لے کر انہی چارپائیوں پر ختم کر دیتا، مگر میں کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ مجھے اس وقت تک صبر کرنا تھا جب تک وہ اوپر نہیں آ جاتے۔ میرے ذہن کے گوشے میں یہ خطرہ بہرحال موجود تھا کہ ممکن ہے ان کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ بھی ہوں۔ یہاں سے انہیں ختم کرنے میں سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جانے والا تھا۔ مجھے اب صرف ان کا ہی انتظار کرنا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے جاں گسل انتظار کے بعد ان کا رخ سیڑھیوں کی طرف ہو گیا۔ وہ سب آگے پیچھے چھت کی جانب بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ بلا شبہ وہ غافل ہو کر سونا نہیں چاہ رہے تھے۔ ممکن ہے ان میں کچھ چوکیداری بھی کرتے، لیکن میں اتنا موقع دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ پوری طرح اندازہ تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر کہاں آئیں گے، اس لیے میں ان کی مخالف سمت میں بالکل سامنے کی طرف اوٹ میں چھپ گیا۔ چھاکا سمجھ گیا تھا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ میرے اور ان کے درمیان فقط چند لمحوں کی دوری تھی، پھر جو کچھ کرنا تھا وہ انتہائی تیزی سے کرنا تھا۔ اور تبھی چھت پر ہلچل ہوئی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اپنے بستروں پر آئے۔ ہم دم سادے انہیں بیٹھے دیکھتے رہے۔ پھر جیسے ہی وہ چارپائیوں پر بیٹھنے لگے، میں نے ایک کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ جس وقت تک وہ کچھ سمجھتے، دوسرے کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، پھر تیسری، چوتھی۔ میں نے میگزین خالی کر دیا۔ یہی حال چھاکے کا تھا۔ انہیں ہتھیار رکھ کر اٹھانے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ شاید ان کے گمان میں یہی تھا کہ اس حویلی نما ڈیرے پر کون آ کر ان پر وار کر سکتا ہے، جنہیں سارا دن باہر کسی نے نہیں پوچھا۔ فوراً ہی ان کی طرف لپکنا رسک تھا، لیکن وہاں بیٹھے رہنا اس سے بھی زیادہ رسک تھا۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوسرا میگزین لگایا اور ان کی طرف بڑھا۔ کوئی تڑپ رہا تھا اور کوئی موت کی آغوش میں جا رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ ان پر ڈالی تو مجھے خود جھرجھری آ گئی۔ یہ میری پہلی درندگی تھی۔ جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو
تب اتنا جوش نہیں ہوتا جتنا بدلہ لینے وقت جوش ہوتا ہے. مظلوم جب انتقام لینے پر اتر آئے تو پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. بدلے کی آگ انسان کے اندر قوت بھر دیتی ہے اور یہ قوت اندھی ہوتی ہے. اس میں کون کس قدر جل جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. میں نے اور چھاکے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے سامنے تڑپتے ہوئے ان لوگوں کو جنہیں اگر میں ختم نہ کرتا تو وہ مجھے ختم کر دیتے. ہم نے چشمے زدن میں فیصلہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے. چھاکا پاؤں کی طرف سے اور میں نے بازوؤں کی طرف سے ایک کو پکڑا اور ڈیرے کے پچھواڑے میں پھینک دیا. مجھے پورا یقین تھا کہ جس کے بچے کچھ سانس بھی ہوں گے وہ اتنی اونچائی سے گر کر ختم ہو گئے ہوں گے. یکے بعد دیگرے باقی پانچوں بھی ایسے ہی جھلا کر نیچے پھینک دیے. پھر میں نے ان کے ہتھیار اکٹھے کیے اور وہ بھی ایک ایک کر کے نیچے پھینک دیے. میں نے چھاکے کو اشارہ کیا کہ وہ ٹارچ سے دلبر کو کام مکمل ہو جانے کی اطلاع دے دے اور خود چھت کے کنارے جا کر نیچے صحن میں دیکھا. فائرنگ کی آواز سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نیچے ہلچل نہ مچی ہو، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سوائے چاچا بیرو کے اور کوئی بھی صحن میں نہیں تھا. وہ حیران پریشان اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور دراڑوں کے ذریعے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا. چھاکا مجھ سے پہلے ہی نیچے کی جانب جا رہا تھا. پھر دب کی آواز کے ساتھ پتے چرچرائے تو میں سمجھ گیا چھاکا نیچے اتر گیا ہے. میں نے بھی اس کے قریب چھلانگ لگا دی. یار، ڈیرے میں چاچا بیرو کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے، وہ اکیلا. میں نے سرگوشی میں تیزی سے بتایا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، سارے ملازمین ہیں مگر وہ نشے میں دھت ہوں گے. انہیں ساتھ میں بہت کچھ ملا کر دیا گیا ہے، تو ان کی فکر مت کر، یہاں سے نکل. یہ کہتے ہوئے اس نے میری جانب دیکھا اور پھر اس جانب جدھر سے جیپ آنا تھی. اس کی ہیڈ لائٹس بند تھی اور اس کے گر گر کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا. جیپ رکتے ہی دلبر کے ساتھ اس کے دو ساتھی تیزی سے اتر آئے. وہ تیسرا کہاں ہے؟ چھاکے نے پوچھا تو دلبر نے سرگوشی میں ٹارچ کی موجود روشنی میں دیکھا اور بولا، ان تینوں کے پاس جو بندے ہوئے پڑے ہیں اسے ہم ان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں. چل اٹھا انہیں اور جیپ میں ڈال. ہم نے تیزی سے انہیں جیپ میں ڈالا، ہتھیار اٹھا کر ان کے قریب رکھے اور واپسی کے لیے چل پڑے. جب جیپ میں ٹھسے ہوئے تھے لیکن ہمیں وہاں سے تھوڑا فاصلہ ہی طے کرنا تھا. جلد ہی ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ تینوں بندھے ہوئے تھے. میں نے دلبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لے بھئی دلبر، تو اپنا بدلہ لے لے. شاید وہ اسی لمحے کا منتظر تھا. اس نے اپنا ریوالور نکالا اور بہت قریب سے اپنے سامنے بندھے ہوئے تینوں بندوں پر حالی کر دیا. ہم سب ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہے تھے. وہ ناسور تھے جو ظالم کے ہاتھوں کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنتے تھے، جو اپنے جیسے لوگوں پر زیادہ ظلم کرتے. پھر جیسے ہی دلبر تیز تیز سانس لیتا ہوا پیچھے ہٹا، میں نے اپنی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی. اس نے میری طرف دیکھ کے حیرت سے کہا، یہ کیا؟ رکھ لو اور یہ ذہن میں رکھنا، نہ تم نے کچھ دیکھا اور نہ کیا ہے. تم جاؤ اپنے کنویں پر اور جا کر بکرا ذبح کرو، میں آتا ہوں. اس نے بڑے سکون سے وہ گڈی پکڑی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لاشوں کو اتار کر نیچے پھینکا. پھر انہوں نے ہماری بائک ہمارے حوالے کی اور خود جیپ میں سوار ہو کر چلے گئے. تبھی میں نے چھاکے سے کہا، یہی وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے. رنداوا یہیں کہیں پاس ہے اپنی نفری لے کر، کہیں ان کے ساتھ ہم بھی. سمجھ گئے نا؟ تم فکر نہ کرو. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور پھر جیسے ہی میں بیٹھا اس نے ایک طرف کا رخ متعین کر کے بائک ہوا کر دی. ہمارے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے. ہم اس حالت میں گاؤں نہیں جا سکتے تھے. ہمیں ان کپڑوں سے جان چھڑانا تھی. میرے ذہن میں یہ پہلو اچھی طرح سے موجود تھا.
کہ ہمارے جہاں سراغ لگانے والے کھوجی ہوتے ہیں وہاں کھوج لگانے والا کام کتوں سے بھی لیا جاتا تھا۔ میں اس کھوج کو راستے میں ہی ختم کر دینا چاہتا تھا کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو مجھ تک نہ پہنچ پائے۔ حالانکہ میں خود انہیں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ سب میں نے ہی کیا ہے۔ اب جبکہ آنکھ مچولی کا کھیل شروع ہو ہی چکا تھا تو کیوں نہ میں اسے چوہے بلی کا کھیل بنا دوں۔ میں نے بھیدے کو ایک محسوس مقام پر پہنچ کر انتظار کرنے کے لیے کہا۔ سما نے چھاکے کو کہہ دیا کہ وہ ادھر ہی جائے جدھر ہم نے بھیدے کو ہمارے لیے انتظار کرنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ جلدی ہم نہر کنارے جا پہنچے۔ ذرا فاصلے پر ایک برجی کے پاس بھیدا بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ وہاں یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے پانی لگانے کے لیے وقت کے انتظار میں ہو۔ اس کے پاس ایک لاٹھی، لالٹین اور کسی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر رک گیا، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف پھینک دیے اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے خود کو مل مل کر صاف کیا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ میری کسی جگہ پر خون نہیں لگا تو باہر آ گیا۔ بیدا میرے کپڑے لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے پہنے تو چھاکا بھی نہا کر نکل آیا۔ وہ بھی کپڑے پہن چکا تھا تو بیدگی نے جلدی سے بائک کو پانی مارا۔ چھاکے نے لالٹین کا تیل ان کپڑوں پر ڈالا اور انہیں جلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر خاک ہو گئے، جسے نہر میں بہا دیا گیا۔ بیدے چل تو اب واپس ڈیرے پر جا، میں نے اتنا کہا اور جواب سنے بنا آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ اب گاؤں کی طرف تھا اور میں نے گھوم کر جانا تھا۔ راستے میں شہر کو جانے والی پکی سڑک آنا تھی، پھر سردار شادین کی حویلی اور گاؤں کا کنارہ۔ مجھے امید تھی کہ جب تک میں نے واپس پہنچنا تھا حویلی میں ہلچل ہو چکی تھی یا پھر صبح ہی پتہ چلنا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہو جانا تھا۔ میں اور چھاکا ایک ہی بائک پر تھے۔ حویلی کے سامنے پہنچ کر میں نے رفتار جان بوجھ کر آہستہ کر لی۔ مجھے لگا کہ وہاں پر کوئی ہلچل نہیں ہے، ماحول پرسکون ہے۔ میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ گاؤں کی گلیوں میں بھی وہی سنسان پن تھا جو معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے بائک اپنی گلی کی جانب موڑ دی۔ ماں جیسے میرے انتظار میں ہی تھی۔ جب تک میں نے صحن میں بائک کھڑی کی اس وقت تک چھاکا باہر والے کمرے میں ہتھیار رکھایا تھا۔ ماں کچن میں چلی گئی اور میں اندر کمرے میں جا کر سکون سے لیٹ گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہوگا، رنداوے نے کیا کیا، دلبر واپس کنبے پر پہنچا تھا یا نہیں، اور خاص طور پر سردار شادین کو ڈیرے پر ہونے والے واقعے کی اطلاع ملی یا نہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ ویسے بھی یہ شام سے مسلسل بھاگ رہا تھا جس کے باعث تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے دماغ سے سب کچھ نکالا اور صبح نور کے تڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ نیا پیراگراف۔ جس وقت جسپال نے جالندھر شہر کے ماڈل ٹاؤن والے پنج سے نیچے جیپ اتاری تو ہرپریت نے دائیں جانب مڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں غور سے راستہ دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں سرے شام ہی جالندھر میں پہنچ چکے تھے اور اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ ارد گرد کی روشنیوں سے راستہ روشن تھا۔ جسپال نے نیلی جین اور بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ جاگر پہنے ہوئے تھے اور سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، جبکہ ہرپریت نے وہی دوپہر والا لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گیسو سنوار کر باندھ لیے تھے، بس تبدیلی یہی تھی کہ اس کے پاؤں میں بھی گرے رنگ کے جاگرز تھے۔ اس سڑک پر تھوڑا سا چلنے کے بعد دائیں ہاتھ پر گردوارہ تھا، جسے دیکھتے ہی جسپال نے کہا، اب ہمیں اس ڈائریکشن میں آگے جانا ہے، کیا تم ٹھیک طرح سے وہاں تک پہنچ جاؤ گی؟ تم فکر نہیں کرو جسی جی، میں نے اس شہر میں پڑھا ہے اور میرا کالج اسی علاقے میں تھا۔ یہاں تک فقط 10 منٹ کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہوگا، بس پارک سے اگلی والی دائیں گلی میں مڑ جانا۔ ہرپریت نے عام سے لہجے میں کہا
تو وہ مطمئن ہو کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہرپریت اسے دائیں بائیں مڑنے کا کہتی رہی اور وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ بولی، جسی وہ دیکھو، وہ سامنے گھر ہے، اور تم دیکھ لو اپنے حساب سے کہ پارکنگ کہاں کرنی ہے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی ایک کار اسے کراس کرتے ہوئے آگے جا کر بائیں ہاتھ کا اشارہ دے کر آہستہ ہو گئی۔ وہ بھی آہستہ ہو گیا۔ آگے جانے والی کار رک گئی تو جسپال نے بھی جیپ روک دی اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ہرپریت نے جس عمارت کی نشاندہی کی تھی وہ اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ کار سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان برآمد ہوا۔ اس نے بلیک ڈریس پتلون کے ساتھ سفید چکدار شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ جیپ کے ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ پر آیا۔ تب تک جسپال نے شیشہ اتار لیا۔ جوگی ہوں جسپال جی۔ یہاں صرف 2 لوگ ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ان میں منراج ہے کہ نہیں، باقی سیکیورٹی کے نام پر صرف 2 بندے ہیں۔ انہیں قابو میں کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ جوگی نام کے اس نوجوان نے آہستگی سے عام سے انداز میں کہا۔ اور کتنے لوگ ہیں؟ جسپال نے پوچھا۔ ممکن ہے 2-4 ملازم ہوں۔ مزید میں نے شام ہی کے وقت کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس نے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈن، جسپال نے کہا۔ ڈن، پلان میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس نے کہا اور پلٹ گیا۔ جسپال نے وہی گاڑی کو موڑا اور پھر سڑک کی سائڈ پر لگا دیا۔ پھر اپنا پسٹل نکال کر دیکھا۔ میگزین رکھی تو ہرپریت نے بھی ڈیش بورڈ سے پسٹل نکال لیا۔ تبھی جسپال نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دروازہ کھلا چھوڑ کر نیچے اترو۔ جسپال، ہرپریت نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، جس میں جذبات کھٹک رہے تھے، کھنک رہے تھے۔ پتہ نہیں ہم زندگی کے ساتھ لوٹ بھی سکیں گے یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ اس نے ہرپریت کو نہ صرف گلے لگا لیا بلکہ اس کے ہونٹوں پر پیار کی مہر بھی ثبت کر دی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا، کیونکہ سامنے کی تیز روشنی میں وہ نہا گئے تھے۔ کسی گاڑی نے ان کے قریب سے ٹرن لیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہنس دیے اور پھر جیپ سے نیچے اترے۔ انہوں نے دیکھا جوگی کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی دھیرے دھیرے جا رہا تھا۔ وہ بھی یوں چل پڑے جیسے باہر واک پر نکلے ہوں۔ وہ دونوں نوجوان عمارت کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جس وقت یہ گیٹ کے سامنے پہنچے، ایک سیکیورٹی گارڈ سے جوگی اندر منراج کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صاحب تو اس وقت سو گئے ہیں، آپ کو اس وقت کیا کام پڑ گیا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے تو اسی لیے تو آئے ہیں؟ تم انہیں اطلاع دو، آپ انہیں فون کر لیں صاحب اور میری بات کروا دیں۔ پھر میں لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ جوگی نے اسے اندر کی جانب دھکا دیا۔ سیکیورٹی گارڈ کو شاید اس کی امید نہیں تھی کہ کوئی یوں انہیں دھکیل دے گا، اس لیے وہ لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اور اپنی گن سیدھی کرتا، اس کے ساتھ والے نوجوان نے اس کا گلا دبایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل اس کے سر پر دے مارا۔ وہ دونوں وہی سیکیورٹی گارڈ کو ہٹا رہے تھے جبکہ جسپال اندر داخل ہو گیا۔ پورٹ چند قدم پر تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اندر چلے گئے۔ توقع کے مطابق دروازہ لاک تھا۔ جسپال نے جیب سے ایک تار نکالی اور لاک سے قسمت آزمائی کرنے لگا، جبکہ ہرپریت نے وہاں کی روشنیاں بجھا دی۔ اب وہ اندھیرے میں تھے۔ لاک کھلنے میں چند منٹ لگے تھے۔ سامنے راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ دائیں بائیں کمروں میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جسپال نے رک کر کسی آواز کو سننے کی کوشش کی۔ تبھی انہیں ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کہ بہت دور سے بات کر رہا ہو۔ آواز تو آ رہی تھی لیکن لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہرپریت نے اوپر کی جانب اشارہ کیا تو جسپال نے سر ہلایا اور آگے چل پڑا۔ ڈرائنگ روم سے سیڑھیاں اوپر کی طرف آ رہی تھی۔
وہ دونوں آگے پیچھے محتاط انداز میں اوپر چڑھتے چلے گئے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ متوقع آواز سننے کے لیے ساکت ہو گئے، مگر وہاں بالکل خاموشی تھی۔ جسپال نے اپنے اعصاب کو مضبوط کیا اور خود پر چھا جانے والی جھنجھلاہٹ کو دور بھگا دیا۔ وہ سانس روکے کسی آہٹ کا منتظر تھا، تبھی ایک کمرے سے کہکہا لگنے کی آواز سنائی دی۔ مردانہ کہکہے کے ساتھ نسوانی کہکہا بھی شامل تھا۔ ہرپریت اور جسپال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک دروازے تک جا پہنچے۔ جسپال نے کی ہول سے اندر جھانکا، پھر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ بے غیرت اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پھر اس نے دروازے کو چیک کیا، وہ لاک نہیں تھا، نہ ہی اندر سے بند تھا۔ جسپال نے سانس روکا، پھر طویل سانس لی اور ایک دم سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ منراج فقط ایک جانگھیے میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی برہنہ حالت میں موجود تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ہوش باختہ ہوا، پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں لگتا تھا تم اتنی جلدی کھل کر میرے سامنے آ جاؤ گے۔ خیر، اب آ ہی گئے ہو تو سکون سے خود کو میرے حوالے کر دو۔ دوسرا کہاں ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے منراج کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ تبھی منراج نے اس کے پیچھے دیکھا اور بولا، تمہارے پیچھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔